جیسے ابھی لالا فقیر صاحب کی بھی بات سنی تو دوسروں کی بھی موقف لیا تو ان کے کہنے سے یہ پتہ چلا کہ لیاری میں مطلب پولیس کی سرپرستی میں ہی منشیات چلایا جا رہا ہے اور حکومت ان کو ختم نہیں کروا رہی، جبکہ لاک ڈاؤن لگ سکتا ہے، دوسرے جرائم ہوتے ہیں تو ان کے پیچھے بھی کارروائی ہو جاتی ہے، تو اگر منشیات پہ کارروائی کیوں نہیں کی جا رہی ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں ذرا میں تھوڑا سا پیچھے سے حوالہ دوں گا. لیاری وہ خطہ زمین ہے، اس کراچی شہر کی ماں بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ لیاری سیاسی طور پہ سامراج دشمن اور جو ہے نا اس کا تحریک کا گڑھ رہا ہے. ریشمی رومال تحریک اسی کھڈا مارکیٹ سے جو ہے نا شروع ہوئی. پھر انگریز سامراج کے خلاف بھی لیاری ہی کے فرزندوں نے جنگ لڑی، جس میں بہت سے لوگ ہیں، جس میں جو ہے نا مسلم کے ساتھ جو ہے نا ہندو برادری کے لوگ بھی شامل تھے، جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جدوجہد کی اور جو ہے نا وہ تخت دار کو چوما. تو اس کے بعد جب قیام پاکستان کے بعد ہوا تو پھر بھی لیاری پورے اس خطے کا اس کی جو ہے نا ہے وہ سامراج دشمن کردار رہا. لیاری سیاسی طور پر جمہوریت پسند، ترقی پسند، قوم دوست سیاست کا محور رہا. یہاں سے بہت سی تنظیمیں بن کے نکلی. نیشنل عوامی پارٹی نے جو ہے نا سیاست لیاری سے شروع کی. ڈی ایس او کا قیام عمل لیاری میں آیا. اسی طرح بہت سی تنظیموں کا قیام عمل لیاری میں آیا. لیاری جدوجہد کرتی رہی اور لیاری نے ہمیشہ سامراج مخالف جو ہے نا وہ اینٹی سامراج نعرے لگائے. لیاری ہمیشہ ترقی پسند رہی. اسی لیے لیاری کے عوام کو سزا دینے کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں، پہلے بھی منشیات دیگر علاقوں میں موجود ہے، اب بھی موجود ہے. حالانکہ سپلائی جو ہے نا کہاں سے آ رہا ہے سب لوگوں کو پتہ ہے، سپلائی کہاں سے ہو رہا ہے اور کون لوگ سپلائی کر رہے ہیں. اور آتے آتے جو ہے نا یہاں چھوٹے ان کے جو ہے نا وہ پرچون فروش ہیں، ان کے ذریعے سے جو ہے نا وہ فروخت کرتے ہیں. لیکن جہاں سے آ رہا ہے سرحدوں کے پار سے آ رہا ہے، تو وہاں جو محافظ اور ایجنسیاں کھڑی ہیں ان کو نظر نہیں آ رہی ہے. یہ منشیات کھلے ہم وہاں سے آ رہا ہے. پھر یہاں جو ہے نا انہی کے چیلے، انہی کے ایجنٹ جو ہے نا خاص طور پہ ان علاقوں کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے جو محنت کشوں کا علاقہ ہے، غریبوں کا علاقہ ہے، مزدور پیشہ علاقہ ہے. ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے تاکہ وہ منشیات کے نشے میں غرق رہیں اور اپنے حقوق کے حصول کے لیے جدوجہد نہ کر سکیں. لیاری کیونکہ اس پورے شہر میں کراچی میں جدوجہد کا جو ہے نا وہ علم بردار تھا. ہمیشہ ایم آر ڈی کی تحریک لو، آپ اس سے پہلے لو دوسری تحریکیں، سمجھا نا. تو اسی لیے لیاری کے لوگوں کو سزا دینے کے لیے یہاں باقاعدہ 10-11 سال تک ہم پر جو ہے نا گینگ وار مسلط کیا گیا. ہمارے نوجوانوں سے قلم چھین کر ان کے ہاتھ میں ہتھیار دے دیا گیا. برادر کشی ہوئی جس میں ہزاروں ہمارے نوجوان مارے گئے. میں یہ سمجھتا ہوں اب منشیات کے ذریعے وہ گینگ وار 1 تھا، گینگ وار 2 منشیات کے ذریعے جو ہے نا ہم پر مسلط کیا جا رہا ہے. اور اسی طرح جو ہے نا یہ منشیات ہمارے اس کے ذریعے ہمارے نوجوانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں اگر ہم باہر نہیں نکلیں، اس پہ ہم نے احتجاج نہیں کیا، اس پہ ہم نے آواز بلند نہ کی، تو ہمارے نوجوان نسل جو ہے نا ان کو تباہ کر دیا جائے گا. کیونکہ پھر وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائیں گے. وہ جو جس طرح کی سیاست چاہتے ہیں، جس طرح کی انہوں نے امید لڑائی ہے لیاری سے کہ لیاری جو ہے نا بالکل ایک سیاسی طور پہ بنجر خطہ ہو جائے اور ہمیں جو ہے نا اپنے ڈنڈوں سے ہانک سکے، تو میرے خیال میں لیاری کے لوگوں پہ یہ فرض بنتا ہے اور مجھ جیسے پہ اور لالا فقیر محمد اور ان پہ قرض بنتا ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو یہ روشناس کرائیں اور اس کے خلاف جو ہے نا میدان عمل میں نکلیں. یہاں پہ آج میٹنگ ایک انعقاد کی گئی ہے تو یہاں پہ منشیات کے حوالے سے بات بھی کی گئی، تو لیاری میں منشیات بہت عام ہو چکی ہے، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ منشیات کو اگر ختم کرنا چاہیے اور تعلیم کو یہاں عام کرنا چاہیے تو وہ کیسے کیا جائے؟ پہلے تو قوم کا شکریہ، اللہ کرے کہ ہماری اونٹ قوم جو ہے نا سیدھی ہو. بات یہ ہے کہ بالکل آپ نے صحیح کہا. تعلیم کے حوالے سے دیکھو، تعلیم کا معاملہ ایک الگ ہے، وہ اپنے سمت پہ جا رہے ہیں.
स्लो हो या तेज़ हो, लेकिन जा रहे हैं। लेकिन जो मंशियात का जो मामला है, ये चूँकि लाला फ़कीर और खालिद ज़दरान साहब बैठे हैं, आप अंदाज़ा लगाएं कि लियारी को मंशियात के, हालांकि मैं समझता हूं कि लियारी से बाहर बहुत से ऐसे इलाके में, नाम नहीं लूँगा, वहाँ मंशियात का ज़्यादा घड़ है और कारोबार होता है, लेकिन स्पेशली लियारी को इसलिए फोकस किया जाता है कि लियारी एक सियासी घड़ है, एक पॉलिटिकल, एक यूज, एक किला है। यहाँ पे आपको तमाम शोबा ज़िंदगी से वाबस्ता लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद आपको मिलेगी। आप अगर यूथ को देखें, उन्होंने एनजीओ पे ज़्यादा काम किया है। आप अगर देखें स्पोर्ट्स पे ज़्यादा काम हुआ है। अब चूँकि हम यहाँ सब दोस्त यहाँ बैठे हैं, खालिद लियारी माज के हवाले से लाला फ़कीर के यहाँ जगह पे, मकसद हमारा ये कि हम दोस्त आपस में अपने नौजवानों के साथ बैठकर ही सलाह मशवरा करें कि हमें कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहिए कि हम अपने आने वाली नस्ल को, उन बच्चों को, उन लोगों को जो इस जानिब राग़िब हैं, जो ड्रग्स की जानिब राग़िब हैं, जिनको राग़िब नहीं है बल्कि राग़िब किया जा रहा है, बल्कि उनको उस जानिब रास्ता दिखाया जा रहा है, उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। और उसमें कुछ बातें ऐसी हैं, मैं आपको ये बता दूं, हमारा नज़रिया ये है, हम जो एनालाइज कर रहे हैं, हम एनालिस्ट हैं, हम सोच रहे हैं, ड्रग का बिजनेस नहीं हो रहा। मैं बिल्कुल ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ, ड्रग का बिजनेस नहीं हो रहा, ये रिवेंज लिया जा रहा है। बिल्कुल, ये नस्ल कुशी हो रही है और ये हमसे इंतकाम लिया जा रहा है। हमारे साथ पॉलिटिकली कंडोमिज्म, उसको कंडेम करने के लिए, ताकि एक देखो, मस्त घोड़े को आप नशावर चीज़ खिलाएंगे, वो क्या होगा? वो दौड़ेगा रेस में? नहीं दौड़ेगा। हमारे साथ यही हो रहा है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि यहाँ ड्रग्स का बिजनेस नहीं हो रहा, बल्कि एक रिवेंज लिया जा रहा है। अब रिवेंज लेने में जिन अकाबरीन का हाथ है, किसका हाथ है, ये आप मीडिया के दोस्त देखें, आप लोग देखें, वो लोग देखें, इदारे देखें। एक वैसे ये भी बात है कि जहाँ तक मैंने सुना है, यहाँ लियारी में तारीख थी कि तालीम यहाँ स्ट्रीट तालीम दी जाती थी, तो और इसको फिर प्री प्लान मंशियात के उसमें धकेला गया है, तो क्या ये बात सही है? नहीं, इस देखो, ये जो आप कह रहे हैं उसमें मैं इत्तेफाक करता हूँ आपसे। स्ट्रीट एजुकेशन, देखिए ना, एजुकेशन के हवाले से यहाँ बहुत बड़े बड़े फिगर हैं, नादिर शाह आदिल जैसे लोग बहुत हैं। लाला फ़कीर मोहम्मद ने भी स्कूल खोला था खिदमत के हवाले से, को कमाने के हवाले से नहीं। ऐसे आपको सैकड़ों लोग मिलेंगे। लेकिन सवाल ये कि मैंने आपको पहले कहा, तालीम का जो शोबा है वो बिल्कुल अलग है। तालीम के हवाले से हमारे सरकारी स्कूलों को तबाह किया गया, हमारे सरकारी टीचर्स गैर हाजिर रहे, हमारे वो एक मैटर अलग है। वो आप एक चीज़ नहीं पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे, कल आपको पढ़ाया जाएगा, आप पढ़ लेंगे, वो एक अलग मैटर है। लेकिन जब आपको नशा में गर्क किया जाएगा, आपको नशा और अद्वियात या ड्रग्स में सैकड़ों किस्म की नशे की वो चीज़ें जिनका नाम मैं नहीं जानता हूँ, बल्कि मैं लेना भी नहीं चाहता हूँ, जो हमारे लोगों को मजा, जैसे शीशा है, वो शीशा मैंने सुना है एक उक्का टाइप की चीज़ है। अल्लाह हमें बचाए, हमारे बच्चों को बचाए, आप सबको, उस नस्ल को बचाए। वो मैंने सुना है कि वो मजाक में लोगों को पिलाया जाता है, उसके जिस्म में वो निकोटीन और उसके जो वो चीज़ व्यवस्थ हो जाता है। अब वो उसकी रिक्वायर्ड होती है, मर्द हो या जन हो, तो वो उसमें फंस जाता है। जब वो एक मतलब फंस गया तो वो उसकी ज़रूरत बन जाती है। अब वो क्या है कि आपने बिजनेस को तो अपनी जगह कर ही रहे हो, लेकिन आपने एक फैमिली को तबाह किया, एक ख़ानदान को तबाह किया, एक नस्ल को तबाह किया और उसको बर्बादी की जानिब। अब आप अंदाज़ा लगाएं, एक अगर मियाँ बीवी हैं, उनका एक ही बच्चा है, मिसाल के तौर पर, वो माँ बाप नहीं चाहेंगे कि मेरा बच्चा पढ़े, आला तालीम याफ्ता हो, अच्छे मकाम पर जाए, नौकरी करे, डॉक्टर बने, इंजीनियर। अगर डॉक्टर इंजीनियर नहीं भी बनता, कम अज़ कम मजदूरी के काबिल तो हो जिस्मानी तौर पर। अगर आप उसको कम उम्री में वो छुपे हुए हाथ, वो दिमाग जो इनको तबाह करने के पीछे, नस्ल कुशी के पीछे लगे हुए हैं, वो अगर उसको कोई जहर पिलाए या उसको नशावर चीज़ पिलाए, वो क्या उस बूढ़े माँ बाप के लिए नासूर नहीं बनेगा? तो हम उसके खिलाफ यहाँ बैठना चाहते हैं। हम अपने बच्चों के साथ, अपने नौजवानों के साथ, हम लोगों में अवेयरनेस पैदा करना चाहते हैं। हम सैकड़ों प्रोग्राम, हमारी टीम बैठी है, हम सैकड़ों प्रोग्राम करेंगे। हम ये नहीं कहते हैं कि हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हुकूमत तो भी आंखें खोले ना। हुकूमत, वो लोग
جو آپ مجھے بتائیں، آج آپ نے کرونا کے لیے لاک ڈاؤن کیا، آپ نے جو ہے جرائم کو روکنے کے لیے آپ وہ کرتے ہیں، کیا آپ جو ہے نشے کو روکنے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے؟ سب کچھ کر سکتا ہے نا، حکومت کر سکتی ہے۔ اگر ہم پرائیویٹلی کریں گے، ہم اگر خود کریں گے مل کر، مثلا یہ کہ ہم اپنے بڑوں کی قیادت میں، ہم بھی سینئر ہیں، یہ یوتھ کے ساتھ مل کر ہم اگر نکل گئے، ہم نے کال دے دی، ہمارے 2-4 ہزار بندے جمع ہو گئے ڈرگس کے خلاف، ہم نے اگر ڈرگس کے خلاف بات کیا، اس کا مطلب ہے ہم حکومت کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ تو ہم اس ایجیٹیشن میں جانے سے پہلے ہم حکومت سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، ہاتھ جوڑ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کا کام ہے کہ آپ ان لوگوں کو جو ڈرگ سیلر ہیں ان کو سیو کرو، یوزر کو ہم سیو کریں گے۔ جب آپ ڈرگ سیلر کو پکڑیں گے تو یوزر کو ہم سیو کر سکتے ہیں نا، ہم مل کے ایک ایک کو منتیں کریں گے، اس کا علاج کریں گے، لیکن ہم یہاں علاج کرا رہے ہیں اور اوپر سے آپ ان کو یوز سیلر جو ہے اس کو پھر اپنے بزنس کے لیے کر رہے ہیں۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بالکل ایک نسل کشی ہو رہی ہے، ہمارے قوم کو، ہمارے ملک کو بحیثیت پاکستانی میں کہوں گا ہمیں تباہ کیا جا رہا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو جو علم کی جانب راغب ہیں، ایک بچے کو آپ ایک سگریٹ کا کش لگا کے بولیں گے کلاس روم میں جا کر بیٹھو، وہ کیا بلیک بورڈ دیکھے گا اور کیا ٹیچر کی بات سنے گا؟ کچھ نہیں سن سکتا، وہ اندھا ہو جائے گا، وہ بلینک ہو جائے گا۔ تو اس کو روکنے کے لیے ہمارے خالق صاحب ہیں، ہم سب دوست بیٹھے ہوئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس کی روک تھام کیسے ممکن ہو سکتی ہے۔ پھر ہم اپنے یوتھ کو ساتھ اس لیے لے جانا چاہتے ہیں، وہ یوتھ تو یوتھ، ہمارے نوجوان نسل اپنے نوجوانوں کو اب ہم اس عمر میں جا کے گلی گلی میں لڑکوں کو کنونس نہیں کر سکتے، جو افیکٹ ہے، ہم آپ کو سچائی سے بتا رہے ہیں، لیکن نوجوان نسل اپنے عمر بچوں کو، دوستوں کو، ساتھیوں کو کنونس تو کر سکتے ہیں۔ ان سے کنونس نہیں ہوں گے، وہ ان کو ہمارے حوالے کریں، ہم ان کو بریف کریں گے، ان کو سمجھائیں گے۔ ہم اگر نکل گئے، ہم نے لاٹیاں اٹھائیں، ہم نے اگر پتھر اٹھائے ڈرگ سیلر کے خلاف، تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایک طرف حکومت ہی ہمیں مارے گی، وہ سیلر تو ماریں گے ہی ماریں گے۔ تو ہم اس طرف جانا نہیں چاہتے، ہم ریکویسٹ کرتے ہیں آپ کے قوم کے چینل کے حوالے سے، اسحاق جے کوئی بڑا ماشاءاللہ کام کر رہا ہے لیاری میں، ہم بہت خوش ہیں۔ تو میں بحیثیت عابد حسین بروئی، میں چیئرمین ہوں بلوچ اتحاد تحریکہ، اپنے بچوں کو، لیاری کے نسل کو بچانے کے لیے اسپورٹس میں ہماری اتنی خدمات ہیں آپ سوچ نہیں سکتے ہیں۔ صرف لیاری کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، لیاری کے اندر باہر کے لوگ کیسے آئیں، لیاری سے باہر کے لوگ کیسے جائیں، ہم عامر خان جیسے لوگوں کو ہم یہاں لائے، ہم نے بڑے بڑے فٹ بالرس یہاں لائے، انٹرنیشنل لائے، یعنی لانے سے مراد میں نہیں، ہم نے وہ اثر رسوخ استعمال کیے، ہم نے وہ سورسز استعمال کیے۔ اب وہ سب کو ملیامیٹ کیا جا رہا ہے، حکومت اس میں ملوث ہے، ایجنسیاں ملوث ہیں، ان کو چاہیے کہ اس کی روک تھام کریں، اور وہ تھانے کے افسران وہ بے بس ہیں۔ ہم یہاں سے 50 بندے جا کے تھانے کے سامنے کھڑے ہو جائیں، وہ ایس ایچ او کہے گا میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، آپ جا کے اس کو ماریں یا کچھ کریں۔ تو حقیقت یہی ہے۔ تو وہ کون سے آتے ہیں، وہ کون سے روٹس ہیں؟ لیاری میں تو کوئی ایسا انڈسٹری تو نہیں ہے کہ یہاں منشیات بنتا ہو، انٹر کیسے ہو رہا ہے؟ روٹس ہیں، وہ پری پلان لایا جا رہا ہے، پری پلان یوز کروایا جا رہا ہے، پری پلان کو، تاکہ وہ ایجوکیشن کی جانب راغب نہ ہوں، وہ اسپورٹس کی جانب راغب نہ ہوں، وہ کنڈم ہو جائیں، برباد ہو جائیں، جس کی ہم شدید الفاظ میں مثبت بھی کرتے ہیں اور بلکہ اپیل بھی کرتے ہیں کہ حکومت اپنے ان سیلرز کو کنٹرول کرنے میں اپنا کردار ادا کرے، بصورت دیگر ہم اپنے نوجوان نسل کو بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ میں لیاری کو ہمیشہ ایک تجربہ کا بنایا گیا ہے، منشیات کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے۔ منشیات یہاں کی پیداوار نہیں ہے، منشیات ایران سے آتی ہے، افغانستان سے آتی ہے۔ میں آپ کو بولتا ہوں، آپ صرف 4 جوڑے چپل وہاں سے یہاں پہ لا کے دیں، میں آپ کو سلام کرتا ہوں۔ آپ کو مختلف لوگ مختلف وکٹ کے اوپر روکیں گے، یہ 4 جوتے کے لیے آپ کو اتنے سوال پوچھیں گے، آپ وہی جوتے وہاں پہ چھوڑ کے آ جاؤ گے، تو وہاں سے یہ منشیات کیسے یہاں پہ ٹرانسپورٹ ہو رہا ہے؟ دوسری بات کیا ہے، یہاں پہ منشیات کو بنیادی مسئلہ ہی نہیں بنایا گیا۔ بنیادی مسئلہ ہمیشہ سے گٹر اسی کو لایا گیا، حد تک کہ آج کے دن آپ جاؤ، ہر طرف جیسے ہر جگہ ہو رہے ہیں، کوئی ریفرینڈم کروا رہا ہے، کوئی یوز کروا رہا ہے، کوئی کوئی کچھ بھی کروا رہا ہے، مگر منشیات کے اوپر جس طریقے سے ٹھوس اقدامات ہونے چاہیے وہ کسی نے نہیں لیا۔ حالانکہ یہ سارے کے سارے سرکار کی سرپرستی میں ہو رہے ہیں، پولیس کی سرپرستی میں ہو رہے ہیں، منشیات فروش کا کوئی مجال نہیں ہے۔ یہاں پہ ملازم کوئی اس وقت منشیات نہیں ہو رہا ہے،
یہ نہیں کہ آپ یہاں پہ باقاعدہ اڈے بنے ہوئے جاؤ گے وہاں پہ، نہیں، سرکار اپنے ہی لوگوں کے ذریعے ہمارے نسل کشی کر کے ہمارے لوگوں کو ہاتھوں میں منشیات بیچ رہی ہے، پھر یہی پینے والے پلانے والے ہمارے ہی لوگ ہیں۔ اگر سرکار چاہے تو اس منشیات کو 2 سیکنڈ میں روک سکتی ہے، اگر سرکار چاہے تو آج ہی ہم لوگوں نے جتنے اجلاس کرے سب کچھ کرے سب کے سب بے سوتے، اور اس وقت ہم لوگ پھر سے کہتے ہیں یہ تحریک ہم لوگ کی رکنے والی نہیں ہے، انشاءاللہ تو ہم لوگ کم از کم یہی ہماری ٹیم یہی کوشش کرے گی منشیات کو منشیات سمجھے، منشیات کو چاکلیٹ ٹافی وغیرہ جس طرح دنوں میں بھی ہوا ہے، جس طرح ہماری نسل کشی ہو رہی ہے، نوجوان عدہ کے ہر صبح آج کے لوگ اس میں انوالو ہو چکے ہیں اور ہم لوگ بے بسی کی طرح دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے لوگ اور وہ لوگ جن کے گھروں میں نہیں پہنچے ہوں انہوں نے اپنے آپ کو ایک طرف کر دیا ہے، جیسے ہمارے اوپر جیسے پہلے ماضی میں گینگ ہوا مسلط کس وجہ سے ہوا، اسی وجہ سے ہوا کہ اس نے کہا کہ ہمارے علاقے میں نہیں آیا، اس نے کہا میرے علاقے میں نہیں آیا، پھر کہا ہماری گلی میں نہیں آیا، پھر کہا ہمارے گھر کے دروازے کے اوپر نہیں آیا، پھر آیا ہمارے گھر کے اندر نہیں آیا، آخر میں کیا ہو گیا، سب کچھ ہو گئے اور اتنے مضبوط ہو گئے کہ ہماری نسل خوشی ہو گئی۔ اب پھر یہی منشیات ہو گیا، اب پھر اگر ہم لوگ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کریں گے پھر تباہی بربادی ہماری طرف آ جائے گی۔ مین چیز کیا ہے، ہم لوگ کو یہ سوچنا نہیں ہے کون بول رہے ہیں کون کیا کر رہے ہیں۔ وہ جیسے ایک ملیر کا ہمارا ساتھی تھا طارق، اس کا بڑا پیارا بات ہے، آپ یہ سوچیں یہ بندہ کس لیے نکلا ہے، میرے گھر میں کوئی اڈکٹ نہیں ہے، میرے اطراف میں بھی اتنے بڑے اڈکٹ نہیں ہیں، مگر جب میں صرف اپنے گھر اور اپنے اطراف کی بات کرتا ہوں تو پھر میں لیاری کی بات نہیں کروں۔ لیاری میرا گھر ہے، لیاری کے رہنے والے تمام کے تمام کمیونٹیز میرے بھائی ہیں، میرے اپنے گھر والے ہیں، میرا اپنا یہ سوچ ہے، میرا اپنا یہ موقف ہے۔ میں تمام کے تمام نمائندوں سے کہتا ہوں خدا کے واسطے ہمارے ایم پی اے ہمارے ایم ایل اے اللہ کے واسطے اس منشیات کے لعنت سے ہماری جان چھڑائے، ہمارے لوگوں کے اوپر لشکر کشی نہیں کرو۔ سرکار پولیس کو آپ پولیس کے اوپر اپنے ہی ایک لشکر بھیج دو، دیکھو یہ منشیات کیسے ختم ہوگا۔ پولیس اپنے ایک مخبر کو سیفٹی دینے کے لیے اور ایک بندے کو جو معمولی کیسے اس کو پکڑنے کے لیے ہماری پوری کی پوری نسل کو برباد کر رہا ہے۔ ہر گلی نکڑ میں آج کل منشیات مل رہا ہے، ہم کیا ان کے ساتھ دست و گریبان ہو جائے؟ نہیں، ان کا قصور نہیں ہے، یہ سرکار کا کام ہے۔ سرکار پولیس کو چاہیے جو معمولی باتوں کے اوپر آ کے سارے کا سارا نظام دھرم برم کر دیتا ہے۔ اگر سرکار چاہے پولیس چاہے تو یہ آپ کے سامنے انہوں نے بڑی بڑی طاقتوں کو ختم کر دیا، تو یہ معمولی کیا چیز ہے؟ یہ تو اللہ کے خود مارے ہوئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے جو نشہ کرتا ہے نہ گھر کا رہتا ہے نہ گارڈ کا ہوتا ہے، جس میں کوئی طاقت کی بھی نہیں ہوتی، اس کے اوپر آپ صرف آؤ گے اس کو صرف کالر سے اٹھا کے اس کو لے جاؤ گے۔ یہ وائٹ کالر منشیات فروش کس کی سرپرستی میں چل رہی ہے؟ سارے کے سارے یہی چل رہے ہیں۔ ہمارے یہاں پہ کوئی کاشت نہیں ہوتی، یہ نہیں کہ ہمارے گراؤنڈ میں یا ہمارے زمینوں کے اوپر اس کی کاشت ہوتی ہے۔ خدا کے واسطے لیاری کو ایکسپیریمنٹ کا جگہ نہیں بنا، ہم لیاری کے اوپر منشیات اب جو ہے منشیات کسی صورت کی قبول نہیں کریں گے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے ہم اپنے لوگوں کے ساتھ دست و گریبان ہوں گے، مگر ہم جتنے قانونی عمل ہے، ہم جتنے انجمن سے جتنے کمیونٹی سیکٹر کے تمام لوگوں کے لیٹریٹ پہ لکھ کے باقاعدہ ہائی کورٹ میں بھی اس کو جمع کریں، آئی جی کو بھی جمع کریں، نمائندوں کو جو قانونی طریقہ ہے جو لیگل طریقہ ہے ہم سارے کا سارے وہ راستے استعمال کریں گے، پھر جا کے ہم آخر میں یہ لائے عمل طے کریں گے کہ ہمیں گھیراؤ کیا کہاں کرنا ہے۔ ہم گھیراؤ چاکوارہ میں نہیں کھڑے ہو کے نعرہ نہیں لگائیں گے، ہم جائیں گے آئی جی کے آفس میں یا ایم ایس ایس پی کے آفس میں، کیوں؟ سارے کا سارا مانیٹر وہیں سے